ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، سادات کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. میری خواہش ہوتی ہے کہ جب ستیہ سے آخری سے محرم کی محفلوں میں حاصل ہوں تو خاص طور پر اسلامی سن کا ذکر ضرور کروں، تاکہ پتہ تو چلے ہم مسلمانوں کو کہ کون سا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 9 محرم ہے، اور دستور اور روایت کے مطابق ہم سب بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان اگر اپنی جان کی قربانی پیش کرے تو یہ تو ایسی کئی ایک مثالیں دنیا میں مل جائیں گی جب انسان نے کبھی اپنے خاندان کی خاطر، کبھی عزت کی خاطر، کبھی اپنا مال بچانے کے لیے، زمین جائیداد بچانے کے لیے، کبھی کسی اور وجہ سے اس نے اپنی جان قربان کی ہو. ایسی تو کئی ایک مثالیں آپ دیکھ لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنا پورا کنبہ قربان کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں. امام عالی مقام نے وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر انسانیت کی تاریخ میں مشکل سے بھی دکھائی دی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ قربانی کیوں کی؟ جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں، وہ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ اقتدار کی کشمکش تھی، تاج و تخت کا مسئلہ تھا. میں عرض کروں گا کہ یہ بات انتہائی مذہب کا خیز ہے، اور اس کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام عالی مقام نے جس ماحول میں وقت گزارا ہے، ذرا اس ماحول کو پیش نظر رکھیں. اگر آپ غور کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ ہے. سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول بنتے ہیں اور امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. اور آج کل لوگ اقتدار چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں؟ اپنی شان و شوکت کے لیے، عزت کے لیے. کچھ لوگ مال کمانے کے لیے کرتے ہوں گے، کچھ اپنی طاقت اور اقتدار سے فائدے اٹھانے کے لیے، اپنے دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے، ذرا اپنی شان و شوکت کے لیے. لیکن ذرا سوچئے
کہ اگر بات عزت کی ہو تو جو عزت نواز رسول ہونے کی وجہ سے ان کو ملی ہے، اور جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونے کے حوالے سے میسر آئی ہے، وہ کہیں اور سے کیسے مل سکتی؟ اگر سوال ہے مال کمانے کا، تو میں عرض کروں گا کہ ذرا آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر جب خلیفۃ الرسول بنتے ہیں تو انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی روزی کمانے کا کام علیحدہ سے کریں گے اور بیت المال سے کوئی وظیفہ نہیں لیں گے۔ یہ سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا اگر آپ روزی کمانے کے چکر میں رہیں گے تو حکومت کون کرے گا؟ اس لیے آپ مہربانی کیجئے اور بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کیجئے۔